الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کرو مومنات سے، مومن بیویوں سے، مومنہ خواتین سے جب تم نکاح کرو، ثم طلقتموہن پھر تم ان کو طلاق اگر دو، من قبل ان تمسوہن اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھو، شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، ازدواجی تعلقات غائب نہیں ہوئے تو آپ نے طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدہ پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی کوئی عدت گزارنا، تعتدونہا جس کو تم شمار کرو، فمتعوہن پس تم ان کو کچھ فائدہ دو، وسرحوہن اور ان کو چھوڑ دو، سراحا جمیلا عمدہ اور اچھے طریقے کے ساتھ زوجیت سے فارغ کرنا، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، آپ توجہ فرمائیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک، بے ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ کی وہ بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن جن کو آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے، زوجیت میں قبول فرما لی ہے، وہ خواتین زوجیت کے لیے آپ کے لیے حلال کر دی ہے، وما ملکت یمینک اور جو آپ کے مالک ہے آپ کا دایاں ہاتھ، یعنی لونڈی اگر ہے جس طرح کی جناب ماریہ قبطیہ یہ بھی آپ کی ملک تھیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ مما افاء اللہ علیہ یہ ان سے جو اللہ نے آپ کو مال فے دیا، مال غنیمت مال فے میں فرق بتایا گیا ہے، پھر انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے۔ مال غنیمت ہوتا ہے جہاد ہو، قتال ہو، فتح ہو، اس میں ملنے والا مال، اور اس میں جو بیویاں بندے اگر غلام بن جائیں، خواتین لونڈیاں بنیں گی، بچے اور مرد غلام بنیں گے۔ جہاں لڑائی اور جنگ نہ ہو تو وہاں سے کچھ مال مل جائے، غلام بن جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں، جو اشارہ ہوا ہے مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ نے آپ کو مال فے دیا ہو، اور اس سے آپ کو اگر کوئی لونڈی ملتی ہے تو آپ کی ملک یمین ہے، وہ بھی زوجیت کے لیے نکاح کے بغیر ہوتی ہے۔ وَبَنَاتِكَ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ اور آپ کے چچا کی بیٹی ہو، چچے کی بیٹیاں ہوں یا آپ کی پھوپھو کی بیٹیاں ہوں، وَبَنَاتِ خَالِكَ اور آپ کے جو ماموں ہیں اس کی بیٹیاں ہوں، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں ہوں، اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، یعنی یہ رشتے آپ کی زوجیت میں آ سکتے ہیں۔ آخری بات فرمائی وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً کوئی مومنہ خاتون بی بی، اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا اگر وہ ہبہ کر آپ کو، آپ مجھے اپنے زوجیت میں قبول فرمائیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ ان اراد النبی اللہ فرما رہے ہیں اگر نبی مو ارادہ فرمائیں ان یستنکحھا اسے نکاح کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال کر دیا، خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ عمل جو ہے خالص آپ کے لیے ہے
مومنوں کے علاوہ۔ کوئی بندہ کہے جی فلاں بیوی کہتے جی مجھے بیوی بنا لو تو وہ بنا لے گا تو اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ قد علمنا، ہم نے جانا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما فرضنا علیہم، جو ہم نے ان پہ فرض قرار دیے ہیں، خواتین پہ، مومن مردوں اور عورتوں پر، فی ازواجہن، ان کی بیویوں کے مسائل جو ہم نے حل کیے ہیں، وما ملکت یمینہم، وما ملکت ایمان، جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں وہ بھی وضاحت فرمائی ہے۔ لکی لا یکون علیک حرج، اے نبی محترم تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ رہے، کوئی سوالیہ نشان نہ بنے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غفور رحیم ہے۔ حضرات گرامی، مسائل و دلائل کی روشنی میں توجہ غنی مقصود اور مطلوب ہوتی ہے، اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کے نام خطاب ہے۔ یہ انداز بیان ہے رب العالمین کا، کبیر ہوتا ہے صرف نبی مقرب، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ایک یہ انداز ہے۔ یہ ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر خیر شر پر، یہ سارے زاویے اس میں شامل ہیں۔ ایک خطاب ہے قل یا ایھا الکافرون، اس میں سارے کافر شامل ہیں۔ ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس میں ساری انسانیت شامل ہے۔ تو یہ ایک بہت علمی بات ہے کہ جہاں یا ایھا الناس کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ ہے، یا ایھا الکافرون کا صیغہ ہے، تو یہ الگ الگ ہیں، خطاب فرامین الگ الگ ہیں۔ تو آج کے سبق میں اہل ایمان کے نام خطاب ہے۔ وہ ہندو ہے، کافر ہے، اور عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کے نکاح کا مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ جائے اور تیسرا کرنا ہے کہ کون آیا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو مانا ہے، رسول کو مانا ہے، کتاب اللہ کو مانا ہے، جنت جہنم کو مانا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت کا اظہار و اقرار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ ان کے لیے خطاب ہے۔ اذا نکحتم المؤمنات، پھر وہاں اشارہ ہے کہ مومنات کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اولیہ یہی ہے، پھر شروع ہو جاتے ہیں لوگ جی اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، وہ جائز ہونا الگ ہے، فتویٰ الگ ہے، تقویٰ الگ ہے۔ عام جو بیوی ہیں وہ سنبھالی نہیں جاتی، تو یہودی کے ساتھ شادی کر لو بیوی تو وہ کر لیں، اور تو پھر مسئلے مولوی صاحب سے پوچھنا شروع کر، پھر اس کے اندر جو مسائل پیدا ہوں گے، جو اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہوگی۔ میں کینٹ میں تھا تو میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے اچھے ساتھی، انہوں نے گھروں میں ورکر بھی بیویاں رکھی ہوئی ہیں، روٹیاں بھی بیویاں پکا رہی ہیں، عیسائی کرسچن، اور آٹا بھی وہی گوندھ رہی ہیں، گھر کے کام بھی وہی کر رہی ہیں، کئی نے نکاح ٹکائے ہوئے ہیں، تو سر پیٹ جو مولوی صاحب کے لیے بنے۔ اچھا جی پھر دسو، اچھا جی فرض کرو، مولوی صاحب فرض کریں، آگے مسئلہ شروع ہو۔ جو ہمارے خواتین جو ہماری زندگی میں مس رہی ہیں، ان کے انٹرول ہونا، ان کے پلے کیا ہے؟ بڑی بڑی قلندر بیویاں، کسی شہر کو ان کو پتہ نہ جنت نہ جہنم، نہ تو کون میں کون، لیکن ہے انسانی وجود، انسانی وجود لاشا، وہ بیوی ہے، اور اس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ نہ بیوی کو کچھ پتہ ہے، نہ اولادوں کو کچھ پتہ ہے، جو قلندر جس کی بیوی ہے اس کو بھی کچھ نہیں پتہ۔ وہ ساری معاشرے کے لیے سر پیڑ ہے، خاندان کے لیے، امت کے لیے، لیکن لوگ خوش ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمائیں، جانتے ہو نا، رسول پاک جب تشریف لائے بحیثیت پیغمبر، اس دور میں مشرک عرب، مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ جو تھے، اس دور کے مشرک عرب جو ہاشمی قریشی تھے، سرداران، ان کے نکاح شادی کا طریقہ یہ تھا، یہ قومیت میں پسند کرتے، اپنی قوم کے اندر شادی کرنی ہے۔ اس دور کے یہودی، آج بھی یہودی مال کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے، وہ کرتے ہیں مالدار بیویوں کے ساتھ، عیسائی کرتے تھے خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے، تنکح المرأۃ لاربع،
سرکار نے فرمایا کہ کسی خاتون کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو بنیادی 4 باتیں ہوتی ہیں. ارشاد والے حسابہا یا برادری ہوتی ہے، حسب نسب ہوتا ہے، والے مالہا مال و دولت ہوتی ہے، والے جمالہا خوبصورتی ہوتی ہے، والے دینہا یا دیندار بھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے مخاطب، اے مومن، اے مسلم، تیری شان یہ ہے کہ دیندار خاتون کو پسند کر، اگرچہ خوبصورت نہیں، برادری نہیں، مالدار نہیں، غریب غربا گھر ہے، لیکن دینداری کو پسند کرو، باقی اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کا پا دیں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب ان کی نکاح شادیاں ہوئے تھے بالکل غریب غربا تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ ارب خرب پتی کر دیا. کتنے لوگوں میں جانتا ہوں جب شادیاں ہوئی بڑی ٹھاٹ کے ساتھ، بڑے امیر قبیل ہوتے، بعد میں کنگال ہو گئے، کوٹیاں بھی فارغ، کاریں بھی فارغ، بھیک مانگتے پھرتے. یہ میرے اللہ کا کمال ہے. تو دعوت یہ دی گئی ہے کہ فاظفر بذات الدین، دیندار بیوی کو پسند کر. رولا تو یہی ہے سارا. سید الانبیاء نبی مکرم فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا ہی فائدے کا سامان ہے. وہ کاروبار ہو، وہ فیکٹریاں ہو، دکانیں ہو، تجارت ہو، رہن سہن کے زرعی رقبے ہو، سب کچھ ہی فائدے کی چیزیں. لیکن آپ نے فرمایا خیر المتاع حیات الدنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین شے، مفید ترین شے جو بندے کے لیے ہے نیک صالح بیوی. صالح عورت بیوی، بیوی اچھی ہو تو اس اچھی بیوی کے کچھ علامتیں رسول پاک نے بیان کر، نشانیاں بیان فرمائی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج صاحب زیادہ سمجھائے گا. پہلی نشانی فرمائی یہ ہے کہ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب اس کا خامد فرمان جاری کرے تو بیوی اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، بندہ گھر سے چلا گیا، دکان پہ چلا گیا، بیرون ملک حج عمرے کے چلا گیا، بیوی گھر چھوڑ گیا، تو وہ بیوی اس کی عزت، بستر، بات، جان کی حفاظت کرے. وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، کبھی چلو دل کر کوئی بندہ بیوی نے دیکھے، نظر دوڑائے اس کی طرف، یہ میری ٹبری ہے، بیوی ہے، نکاح شدہ ہے، شادی شدہ ہے، تو سرت ہو، اپنے اداؤں وفاؤں کے ساتھ اس بندے کو بھی اپنے خامد کو خوش کر دیں. یہ ساری چیزیں نبی اکرم میں ہم غور فرمائیں. کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسے ماحول ہیں؟ میرے پاس وہ رپورٹیں ہیں کہ بندہ قسم اٹھا کے کہتا ہے مجھے 12 سال ہو گئے میری بیوی کبھی ناشتہ کرایا انہیں. ہے بیوی ہے اسی کلندر کا حوصلہ، یا نوکرانی مجھے ناشتہ کرائے یا میں خود اس کے ناشتہ کروں، بیوی سو رہی ہو. جس گھر کا یہ ماحول وہاں اولاد کیا کرے گا؟ اور اسی بندے کی رپورٹ ہے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے معاشرے کے، ہمارے ہی خاندانوں میں رہنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی میری بیگم نے کپڑے سلائے نہیں تھے، 20,000 سلائی بنی ہے، صرف میری ٹبری دی. کیسا نعرہ مارے نا، اللہ ہی بڑا ہے نا سب سے. تو اس کی بہو بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ بھی اس نے کوئی کپڑے سوانے نہیں، وہ تو 100 لکھ بن جائے گا، باقی کاروبار کیا کر. جن گھروں کے اندر یہ حالات ہیں، بیویاں ساتھ نہیں دیتی، خامد کے مزاج اور ماحول اور اس کے مالی معاملہ کو نہیں سمجھتی، وہاں لڑائیاں، جھگڑے، طلاقیں، خلا، افراتفری کا عالم، کوئی سوچ نہیں. لڑائی ایک ایسی ایک بد نصیبی ہے کہ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، 2 صحابی الجھ رہے تھے، تو صحابہ کرام کا الجھاؤ ہماری طرح نہیں تھا، نہ بدزبانی تھی، نہ گالی گلوچ تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے سے اللہ نے علم ہی اٹھا لیا. میں بتانے کے لیے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کو کس رات میں تعین کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ نے میرے سے علم ہی اٹھا لیا. اب تاک راتوں میں تلاش کرو، مجھے نہیں پتا آئے گی تاک رات میں. لیکن وہ چھوٹے جھگڑے کی بنیاد میں اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا جتنے تیرا رہ ککھ نہ تے تیرے ستی پیڑھی تے تیرے سلسلے تے لکھ لانے تے تیرے جمن تے، جتنے روز نعرے بجن وہ تے صرف مولوی صاحب کا درس کیا کرے گا. کہ تسی بھی کچھ کرو نا خواتین پہ. تو یہ وہی ہوتا ہے کہ جب رشتہ کرنا. اور کتنے کلندر ہیں آدمی کیونکہ میرا خیال ہے کہ شہر کا تیسرا چوتھا حصہ نکاح میں کرنے پہنے، باقی آپ سب کرانا. تو سمجھ آ رہی گل؟
وہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو کتنے کلندر آتے ہیں جی تسی پولیس کو کلمہ پڑھایا ہی نہیں، سبحان اللہ کو۔ پھر میرے ورگا مسکین میں کہنا پڑتا جی میں تو مسلمانوں کا گھر سمجھ کے آیا تو سب کڑی کو کلمہ بھی نہیں پڑھایا، وہ میں ہی پڑھانا تھا۔ پھر ظاہر یہی جواب آئے گا نا۔ اصل مسئلہ یہ تھا جب تم نسبت کرنی ہے نا رشتے کی، اس وقت حکم ہے کہ اس بچی سے پوچھو کہ فلاں لڑکا ہے، فلاں اس کا ابا ہے، اس کا کاروبار ہے، یہ اس کا سلسلہ پترا تیرا اسے نکاح کر دئیے۔ تو صحابہ کرام پوچھا بچی تو کواری ہے، حیا شرم والی ہے، وہ تو ہاں نہ نہیں کرے گی۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اذنھا سکوتھا، اس کا خاموش رہنا اس کا اجازت نامہ ہے، موافقت ہو جائے گی۔ اگر وہ بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، بانج ہے، جو بھی ہے، تو وہ کہہ دے گی مانگے اس طرح کا مولوی ہنڈایا سی یا مولوی کلندر یا باور جو بھی وہ سلسلہ کرنا ہے وہ زبان سے بولے گی تو اس کی تعیین کرنا، اس وقت کچھ نہیں کرنا۔ کتنے رشتے ہیں لڑکا بھی پسند نہیں کرتا، بیوی بھی پسند نہیں کرتے، لیکن بٹیا نے اسے جناب کنڈی پا دیتی، ایک بابے بیویاں نے دے پھپڑا دے نہ رل کے دے اسے جو دیتا وہ سارے عمر گڈا کھائی دے رہے ہیں۔ یہ میرے پاس لاتعداد کیس ایسے ہیں۔ مجھے یاد ہے کیس آیا والد محترم بحیات تھے تے لڑکی والے جناب افراتفری تے بندے بنا کے جی منڈا حق ہی نہیں ادا کردا، وہ انہوں کسی شاید پتہ ہی نہیں تے بیاہ کا ایسے کیتا ہے جی وہ جی یہ ساری کڑی کا حق ہی نہیں ادا کردا، یہ کیا مصیبت پڑ گئی، سن کے تے آخر تے والد صاحب کہتے ہیں کوئی بچہ بھی ہے اے جی بچی تے ہے کہ فرمان لگے پھر حق کو نہیں اس ادا کیتا۔ اور شرم کرو، یہ میاں بیوی کے مسائل ہے وہ حل کر لیں گے تو سر باواں دھریاں نے مولیاں کو لان کے مسئلے حل کرانے پھر جی کڑی منڈے دے تعلق نہیں رہی تو گول گپے کھواؤ نہ گول گپا ملتا ہے نا، گول گپے کھواؤ تو ٹھیک ہو جان، نہ جلیبیاں کھواؤ نہ گول گپے کھواؤ نہ جاپانی پھل کھواؤ تو پرت کے مولوی سے کوئی مسئلے پوچھے ہو تسی بھی تو کچھ کرو نا۔ کل ایسے جلیبیاں کر دیں لوگ کدی جا کے بیبی نے پیش کر لگ کرما لیے تو جلیبی کھا لے کیونکہ جلیبی بال کوئی نہ ہوتا ہے۔ اس واسطے میں کہوں گی گزارش یہ ہے کہ نکاح جب ہو جائے تو نکاح کرنا کن کے ساتھ ہے؟ وہ مومنات کے ساتھ۔ کتنا خوبصورت بیان ہے امام الانبیاء کا علیہ السلام، من صلت خمسہا وصامت شہرہا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بیوی جو 5 نمازیں پڑھے، سال کے بعد روزے رکھے، اپنے جسم ایمان کی حفاظت کرے، یہ تو 3 آسان کام ہے۔ چوتھا کام ہے اطاعت بالہا، یہ تھوڑا روک ہے، خامد کی اطاعت کرے تو فوت ہو جائے جنت کے 8 دروازے کھلے۔ خواتین ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے تو میرے رب نے مسئلہ ہی بڑا آسان کر، گھر میں رہو، موج کرو، روزے رکھو، خامد کی اطاعت کرو، بچے پالو، اپنی عزت ایمان کی حفاظت کرو، وقت کا انتظار کرو، جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو پاک پیغمبر زبان دی ہے اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے۔ تو مومنات کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اللہ نہ کرے کو تم نکاح کر لیا ثم طلقتموہن، پھر تم نے طلاق دے دیا، کیا مسئلہ بنا ہے وہ اللہ نے وضاحت نہیں، پھر جو بھی سبب بنے تم نے طلاق دے دی ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ من قبل ان تمسوہا، اس سے پہلے کہ تم نے ان کے چھوا ہو، یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، صرف نکاح یا رخصتی نہیں ہوئی۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے جی، میرج حال والے بزرگ بیٹھے، انہوں نے چاہیے ایک کرائے تھے اتنے مفتی بھی رکھا، لیکن ایک مفتی میں لفٹ ہی نہیں کروا دیں۔ ہمارے معاشرے میں ماحولیات میں یہ اچھا رواج نہیں ہے کہ نکاح کر لیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ نکاح کر لینا یہ سنت بھی ہے، عربوں میں طریقہ بھی تھا، پابندی بھی کوئی نہیں کہ نکاح کر لو تو رخصتی نہ کرو، جائز ہے، لیکن اخلاقی پابندی یہ ہے کہ رخصتی کے بعد ان پابندی لاؤ کہ میل جول نہ کریں۔ سمجھا؟ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن وہ جو لڑکی لڑکا ہے وہ آپس میں میاں بیوی بن گئے ہیں، شرعی طور پر کوئی جرم، کوئی عیب، کوئی غلطی نہیں، لیکن اخلاقیات یہ ہیں کہ جب وہ ایسا معاملہ کریں گے کوئی نتیجہ نکل آئے گا تو ڈانگا چلن گی۔
اور چلیاں ڈانگائی تھے میرے کو فتوایا. صدر ان کا خاندان امیر لوگ, پڑھے لکھے لوگ, لڑکی کا باپ بھی کسی ملک میں رہتا ہے, لڑکے کا باپ کسی اور ملک میں رہتا ہے, نکاح شادی ہو گئی ہے, رخصتی نہیں ہوئی, لیکن پابندی اخلاقی نہیں لگائی گئی. کڑیاں منڈے تو اکٹھے نہیں ہونا, تو جا کے آئس کریم اٹھے نہیں کھانی میر والے کو. نتیجہ یہ نکلیا, وہ سلسلہ نقش بندیہ شروع ہو گیا. نقشہ اور نقش سمجھ آ رہی ہے نا. جب نتیجہ آ گیا تو مولوی صاحب کے خطبے شروع ہو گئے. اس میں کوئی جرم نہیں تھا, کوئی عیب نہیں تھا, کوئی گناہ نہیں تھا. اس کا وہ اس کا خامد ہے, اس کی بیوی ہے, ان کا ملنا شرن حلال اور جائز ہے. لیکن اخلاقیات کا دائرہ یہ تھا, یا اتنی صلاحیت ہوتی کہ ان کو سمجھاؤ میاں بیوی ہیں یار چھوڑو, لیکن حد تک بات پہنچی کہ گھروں میں بیٹھے طلاق ہو گئے. اب اس بچے کا کیا بنے گا, اس لڑکی کا کیا بنے گا, اس کا جرم کیا تھا؟ یہ ہمارے بدھو خاندان کے جو افراد بابے چاچے ملے ہوتے ہیں ان کا قصور تھا. جب آپ نے شادی نکاح کر دی, رخصتی کرو, لڑکی کو بھیجو. یہاں ایک اور مجھے بات کہنی پڑے گی. آن لائن نکاح ہو رہے ہیں, بیوی یہ تھے تے منڈا وہ تھے, تے مفتی صاحب نکاح دس دے رہے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. نکاح کیتا ہے جی منڈے باہر جانا ہے, کڑی اندر رہنا ہے, منڈے باہر جانا ہے. یہ سینکڑوں مسائل ہیں. میاں بیوی کو اکٹھا رکھو, ادھر رکھو یا ادھر رکھو, سسٹم ایسے بناؤ, یا نکاح تھوڑا سا مؤخر کر لو, حالات ایسے پیدا کر لو. میں نے گزارش کی ہے, میرے رب نے فرمایا یہ سبب ہے طلاقوں کا. نکاح کے بعد تم نے ثم طلقتموہن, میں نے قسم اٹھا کے کہتا ہوں, کئی دفعہ ہمارے پاس واقع آتا ہے مسائل کی صورت میں. پہلی رات ہی لڑکی آتا جی میرے کول نہ میں دیتے نکاح پسند ہی نہیں سنگا نہیں میرا تو تکرر کرتا اور روے جمن والے وہ دلہا صاحب تے ادھر مولوی صاحب رونے بیٹھ گئے تے تسی نعرے مار. کیوں نہیں اس سے پوچھا تیرا وہاں کر رہے ہیں؟ یہ مولوی صاحب کا قصور ہے یا کسی جماعت کا قصور ہے؟ یہ والدین نگران صاحب جو ہیں, جو نکاح کے ولی ہیں, میرے پاک پیغمبر نے کھلے لفظوں فرمایا لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت کا نکاح نہیں. تو ولی پوچھے نا پترا کر دئیے. تو کورٹ میرج ہو رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے, اغوا میرج ہو رہا ہے, ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا, تو جوڑے بن رہے ہیں, اولادیں ہو رہی ہیں, وہ کس کھاتے میں جا رہے ہیں لوگ؟ پڑھو اس قرآن کو جو اللہ نے فرمایا. ایمان والوں سنو, جب مومنات کے ساتھ نکاح کر لو, ثم طلقتموہن, پھر ان کو طلاق دو, من قبل ان تمسون, اس سے پہلے تم نے مس کیا ہو. ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے اگر آپ نے طلاق دے دی ہے, فما لکم علیہن من عدہ, تو پھر تمہارے لیے ان بیویوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے جو شمار کرو. اب وہ ایک مینسز دو مینس انتظار کریں, وہ بیوی وہ لڑکی اگلے دن ہی کسی سے شادی نکاح کر سکتی ہے. بندے کا تو مسئلہ ہی نہیں نا. یہ ہے مرد نے طلاق شادی کی ہے, ایسا سمجھ آ رہی ہے, پھر وہ ملاقات نہیں ہوئی, رخصتی نہیں ہوئی, میاں بیوی کا ملاپ آپس میں نہیں ہوا, تو مرد نے طلاق دے دی ہے, بیوی پر کوئی عدت نہیں, وہ سویرے شادی کر لے. اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہو کسی کے خاندان میں, کسی کے گھر میں. ہم بھی ماں بہنوں بیٹیوں والے, فرمایا تعتدونہا, جو تم اس کو شمار کرتے رہو. پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے صاحب, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں بندے. میرے پر کیس آیا طلاق کا مسئلہ, سمجھا کے دلائل دے کے جب فارغ ہوئے, تو وہ اتفاق ایسا ہے کہ لڑکی اور لڑکی والے بھی اور منڈا اور منڈے والے بھی آئے ہوئے تھے. سبحان اللہ کو نا, بید تو بغیر ہی آیا تھا, بدیا کو پتہ نہیں کی کچھ لے کے آیا تھا. میں مسئلے سنا کے اخیر ہو گئی تو کڑی بول گئی, کہنے جدر صاحب ایک بڑا جھوٹا جے. ہاں ہے بڑا جھوٹا جے. میں کہ کی ہوا ہے, 8-10 باری میں نے طلاق دے کے تو میرے نہ رجوع کر چکا ہے. ہوں مولوی صاحب ہوتے نہیں کریں گے, سمجھ آ رہی؟ لڑکی کہہ رہی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, منڈا کہتا جی یہ بکواس کر دیجیے. ہوں مولوی صاحب کی کریں گے,
قربان جو شریعت پہ سید الانبیاء پھر الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، مفتی نے ایک کرنا ہے کس کی طرح؟ مرد نے جو کیا ہے نا اس پہ فیصلہ کر۔ اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یار تو 10 جھوٹ بولتے ہو یا سچ بولتے ہو، کہا جو سب ابھی میں سچ بول رہا ہوں، اور مفتی صاحب نے فیصلہ دے دینا۔ اب تمہاری غور گردن، تم سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، اولاد کیسی بناؤ گے؟ اگر طلاقیں دی ہیں اتنی، وہ تو بیوی رہی نہیں، میرے کہنے سے اور آپ کے کہنے سے وہ حلال کس طرح ہو جائے گی؟ حضرت میں یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بھی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، مدینہ یونیورسٹی کے سارے کالجوں میں کتاب وہ پڑھائی جا رہی ہے، بدایت المجتہد، علامہ ابن رشد سن 8 ہجری کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب مرتب کردہ شان فقہ الحدیث سمجھ لیں، فقہ کی کتاب بدایت المجتہد، اس کے اندر انہوں نے سارے دلائل پیش کر کے فرمایا ہے ساری دنیا کے مفتی، ساری دنیا کے اسکالر، ساری دنیا کے نیک لوگ جمع ہو جائیں، اللہ کے حرام کردہ کو حلال بھی نہیں کر سکتے، حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ مرد جھوٹ بول رہا ہے تو مفتی کیا کرے گا؟ مفتی نے تو کہہ دیا جناب اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو تیری بیوی نہیں ہے، یہ کھجل خرابی ہے، ویسے یہ بازار والا معاملہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں اسی کی کر دے ہو تو مولوی سے کی کرے گا؟ اور اس طرح کے سینکڑوں کیس ہیں، کبھی بیویوں نے جھوٹ بولا ہے، کبھی مردوں نے جھوٹ بولا ہے، کبھی تو مل کے اولادیں بن رہی ہیں، بنا رہے ہیں، تے نام عبداللہ تے عائشہ تے مریم نام رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو کوئی عدت نہیں ہے، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یہ بہت عمدہ بات فرمائی گئی ہے۔ بیوی کو طلاق تم نے دے دی ہے، اس کو کچھ سامان دے کے بھیجو، 2 کلو کی ٹوکری منگواؤ، فروٹ منگواؤ، سوٹ منگواؤ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ مٹھائی کی ٹوکری تیرے کو سوٹ نہ جا رہا ہے، وہ تو گولیاں چل دیا، ڈانگو ڈانگی ہوئی جڑیں۔ پاک پیغمبر کا فرمان قرآن کی آیت بھی ہے، بلا تنسبوا الفضل بینکم، برتر ہاتھ نہیں اپنے سے چھوڑنا۔ طلاق دی ہے 2 سال 3 سال 4 سال رہے ہو جو بھی ہے، اب انہوں نے بیوی بنایا، ہاں قبول 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 کیا نا، میری بیوی ہے فلاں کی بیٹی، تو اب طلاق ہو گئی ہے، اس کو فائدہ دے کے بھیجو، نقدی دو، سوٹ دو، فروٹ دو، کھجوریں دو، جو آپ کو کرنا ہے۔ فرمان ہے فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، سونے طریقے کے ساتھ چھوڑو، پتہ چلے کہ انسانوں کی نسل ہے۔ مولانا عبد المنان وزیر حافظ اللہ مجھے یاد آ گئے، نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماندے سن اوے انہوں انسان تے سمجھے، اوے انہوں انسان ہی نہیں سمجھدا تے مولوی صاحب دسو تے مفتی کی کرے گا؟ اوے وہ جنانی انہوں انسان ہی نہیں سمجھدی، اوے انہوں ادب اس کی کرنا ہے، انسان تے پہلا سمجھے، انسانوں دی نسل ہو، انسان سمجھتے نہیں، اس کا درجہ تم نے کیا کرنا ہے؟ انسان سمجھو کسی کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے میری بیوی بنی تھی نہیں نباہ ہوا، میں نے طلاق دی، اس کو کچھ چیز دے کے بھیجو، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اس کو متع طلاق کہتے ہیں، او متع نہیں دوسرا، متع یعنی فائدہ، طلاق کی بنیاد پہ آپ اس کا فائدہ پہ حکم ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، جو آپ کی بیویاں ہیں۔ اصل معاملہ سورۃ احزاب ہے نا یہ، تو احزاب کے موقع پر آپ کی 5ویں بیوی بنی ہے زینب، اس سے پہلے آپ کی 4 بیویاں تھیں، جناب سودا، جناب عائشہ، جناب حفصہ اور جناب ام سلمہ۔ تو یہ جناب زینب جو کہ زید نے طلاق دی، آپ کا متبنہ تھا، یہ سارے مسائل آپ نے سنے پڑے بھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے زینب کا نکاح کر دیا، اس کو گھر لے جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جن کے آپ نے حق میں ادا کیے وہ بھی حلال ہے، تو اس کا نہ حق ہم نے رکھا ہے نہ گواہ بنا ہے، زینوں کو نکاح کرے آگے بیوی بنا دی، یہ بھی حلال ہے۔ جب اللہ حلال کرے تو حرام کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا وما ملکت یمینک، جو مل گئی یمین ہے وہ بھی آپ کے حلال ہے۔ جس طرح ماریہ قبطیہ تھی، تو ماریہ قبطیہ کے بدن سے جناب ابراہیم آپ کا صاحبزادہ 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوا۔ یہ ساری تاریخ اور سیرت ہے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے، اس کو سمجھنا سننا بھی ہے۔ مما افاء اللہ علیہ، تو یہ مالک فہ اور مالک غنیمت کی میں نے مثال آپ کو دے دی تھی، لڑائی کے بغیر ملے تو فہ ہے، لڑائی جنگ و فتح ہو تو وہ مالک غنیمت ہے۔
تو آگے پھر وہ رشتے بیان فرمائے، بنات عمی کا چچے کی بیٹیاں ہوں، وہ بنات عماتی کا پھوپھو کی بیٹیاں ہوں، وہ بنات خالی کا وہ آپ کے ماموں کی بیٹیاں ہوں، وہ بنات خالاتی کا آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں ہوں. یہ رشتے وہ ہیں اس کے علاوہ آپ نکاح کر سکتے ہیں. رشتے سارے اللہ دی حاجر نامہ وہ خواتین جنہوں نے ہجرت فرمائی ہے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ. سبحان اللہ کبو نہ سارے، تاکہ نیند دے تو چھٹی دے اثرات تھوڑے سے کمزور ہو جائیں. آپ تشریف فرما دیں. مجلس کیسی خوبصورت ہوگی جس کی صدارت امام الانبیاء ہوتا. ایک خاتون آئی سامنے آ گئی، کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی زوجیت میں قبول فرما لیں، مجھے بیوی بنا لیں. امام الانبیاء نے ایک دفعہ دیکھا، نظر جھکا دی، خاموش ہو گئے. بی بی سمجھ گئی کہ نہیں، رسالت امام نے کوئی ہاں نہ جواب نہیں دیا. مجلس میں ایک بندہ اٹھا کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ انہیں نہیں کرنا ہے تو میرا نکاح کر دیں. پاک پیغمبر نے فرمایا صدقے جہاں رسول تیری اداؤں گے. کہنے لگے تیرے گھر کوئی شے ہے؟ وہ کہنے لگے کوئی شے نہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا گھر تیرے شے کو نہیں تے بیاہ دا نکاح دا چاہ چڑھیا دے، یہ نہیں فرمایا. کوئی سونے کی انگوٹھی، کوئی چاندی کی انگوٹھی، کوئی سلسلہ نہیں، کوئی شے نہیں. آخر میں کہنے لگا کہ چادر ہے، میں چادر آدھی دے کے اس کو دے سکتا ہوں. چادر پاڑ کے آدھی میں رکھ لینا، آدھی دے دیں. آپ خاموش ہو گئے. وہ بھی سمجھ گیا کہ کام نہیں بنیا. اسی مجلس میں بندہ اٹھ کے جانے لگا نا، تھوڑا سا گیا، سرکار نے بلایا اس کو واپس بلاؤ. آپ نے فرمایا تین کو قرآن یاد ہے؟ اور قرآن پڑھنے والا ہوتا آپ کو مبارک ہو. امام اللہ نے فرمایا کوئی سورت یعنی حفظاً جس کو بولتے ہیں غائباً سورت زبانی یاد ہے؟ اس نے گنا چند صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے نام لے، مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے. امام الانبیاء جو کہ سلطان ہیں، پیغمبر ہیں، ذمہ دار ہیں، اس سے بڑا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس بی بی کا میں تیرے سے نکاح کرتا ہوں، 2-3 صورتیں زبانی یاد کرا دی، جا لے جا. اتنا آسان نکاح تے اینا مشکل نکاح. تو تے واجے ٹول ٹمکے لج جنج گنج تیل تے مہدی تے سدرا ہلاک ہو گئی دنیا لڑ لڑ کے کول کول. اور میں سنانا نہ ساڈا قدر سی بڑا شٹلی جا تے جنج لے کے گیا اپنا حاج صاحب تے واجے کوئی نہ کرے تے بیویاں پوت پیاں وے پا مولوی داڑھی رکھی ہے جنج لے تے واجے تے لیندے ہی نہیں. وہ کلندر آندا واجے نہ بجائیے تے بال نہیں ہوندے، بیویاں نس نہیں. دین نے آسانیاں لیکن ہم نے مشکلات پیدا کی. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جناب بات یہ ہے وہ بی بی جو اپنا اب ہبہ کر دے تو شرط یہ لگائی ہے ان اراد النبی ان یستح، صدقے جہاں ربا تیرے فرمان کے اگر میرا نبی پسند کرے تو نکاح رکھ لے، نہ پسند کرے تو چھڑ دے. یہ بھی اختیار دے دی. اللہ نے پاک پیغمبر کو یہ اختیار مختار کل نہیں بنایا. وہ بی بی جو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے تو آپ فرماتے اگر آپ پسند کرتے تو رکھ لے، نہیں پسند ریجیکٹ کر لے. دونوں طریقے تیرے لیے جائز، امت کے لیے جائز نہیں. اگلے قسم خدا دی اگلے دن دی گل ہے، مینوں بندہ جی مینوں وہ آخری لڑکی کہ تو اس طرح کر، تو بھی کلمہ پڑھ، ممی کلمہ پڑھنا، تو میں تینوں کہنی ہے تو مینوں قبول ہے، تو آخ میں تو تین نکاح ہو جائے گا تے مینوں میں کوئی کرنا تو سبحان اللہ کہہ سکنا. یہ ٹیلی فون پہ مجھے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے آدھی میں مسلمان ہاں، تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہے تو میں تینوں قبول تو مینوں قبول. تو اے کلندر کا جیسے بھائی نے سانجے نہ گواہیاں نہیں دیں گے. پاک پیغمبر فرمایا ولی کی اجازت ہو، حق میں رہو، گواہ ہوں، اعلان ہو فلاں کی بیٹی میری بیوی بن رہی ہے، دنیا کو پتہ چلے تاکہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں. آدھے نا جوائی بھائی پنڈ دا ایک جوائی سارے پنڈ دا احترام، وہ دین نے سکھایا. فرمایا من دون، فرمایا مومن نہیں ایسے کر سکے، نبی کو اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم جانتے ہیں ہم نے کیا فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں. وما ملکت ایمان، جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نبی پر کوئی پریشانی نہ آئے. بیوی بناؤ، نکاح کرو تو مل کے یمین رکھو
کوئی بچہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے خاندانوں میں رشتوں میں جو مربت بن رہی ہے وہ دین اور اسلام کی اس کے اندر روش ہو، تاکہ یہ معاشرہ خوبصورت بنتا رہے۔ پڑھ لیں جی پھر